اب سمجھنا یہ ہے کہ جو خوراک ہے نا وہ ہمیں مینٹین ہی نہیں کرنی ہے. مثلاً سمجھ لیں میں نے اس سال ایک تجربہ کیا, جو بھی امپروومنٹ ہو وہ بتا دینی چاہیے. جو شہر کے ہاں لوگ ہاں ہیں یاد آ گئی بات. جی جو کہہ رہے ہیں توڑی نہیں ڈالنی, آپ کیمرہ لیں میرے ساتھ چلیں. ہمارے علاقے میں جتنے بکرے پال ہیں, یہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں, میرے پاس آ جائے میں ان کو دکھا دوں گا. میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی ہوئی ہے. جتنے بکرے پال ہیں ان کی خوراک پتہ کیا ہے؟ گندم کی توڑی پہ ونڈا دیتے ہیں. اچھا, اکیلا ونڈا نہیں دیتے. سوال آپ کا سمجھ آ گیا, اس کی روح سمجھ آ گئی ہے. بکری کے بیمار ہونے کی وجہ آپ مجھے یہ بتائیں, جس ملک میں مرچ میں مسالے میں ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے یہ بدبخت. تھوڑا بہت جانتا ہوں بکری کے بارے میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا اصل سوال تھا بکریاں بیمار کیوں ہوتی ہیں. ہاں, میں یہ اسی پہ یہ کہ یہ خوراک کی وجہ ہوتی ہے, کیونکہ اب یہ بہت زیادہ مسئلے آ رہے ہیں, اور میرے چینل پہ زیادہ تر جو مجھے کمنٹس آتے ہیں یا فون آتے ہیں وہ اسی مسئلے پہ آتے ہیں کہ بکری کا ہوانہ سوج گیا ہے, ان کو پھل پڑ گیا ہے, ان کو ساڑو ہو گیا ہے, بچے دیے ہیں, بکری دودھ نہیں اتار رہی, یا ہفتہ دودھ اتارا دودھ ختم ہو گیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور جو میں نے آبزرو کیا ہے, یعنی کہ میری اپنی آبزرویشن ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں ایک دیکھ کے چیز کر رہا ہوں, آپ پریکٹیکل کر رہے ہیں. اب آ جائیں ونڈے پہ, جہاں پہ ونڈے تیار ہوتے ہیں. جو قوم معاف نہیں کر رہی انسان کی خوراک کو, بکری کو کیا معاف کرے گی؟ مین پرابلم آ رہی ہے آپ کے ونڈے میں سے. اچھا, ونڈے میں سے کیسے؟ میں سبھی کی بات نہیں کر رہا, میں 2-3 ونڈے والوں کو ادھر حاصل پور میں جانتا ہوں جو خود اشیاء خرید کے, اجناس خرید کے ونڈا تیار کرتے ہیں. صحیح ہے. ونڈے میں ہم وہ چیزیں جس پہ ویڈیوز بن چکی ہیں یوٹیوب پہ کہ ڈیکسا میتھاسون یوز ہو رہا ہے جی, موٹا کرنے کے لیے کریں. آپ نے ایڈ چلتے نہیں دیکھے کٹوں, بچوں, دمبوں, بکروں کو موٹا کرنے کے ٹیکے. یہ آپ ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے, بازاری ونڈا ڈالیں رزلٹ مل جاتا ہے, مل جاتا ہے نا, بہت جلدی ملتا ہے اور بڑی جلدی ملتا ہے. اس کے مقابلے میں گھر کا بنایا ہوا گندم وغیرہ کا, مکئی وغیرہ کا ڈالیں تو کم آتا ہے اور وہ فائدے مند ہے. نہیں آج ایک دعویٰ کروں, آپ چھوڑ دیں, نہ کاٹیں بات کو, لحاظ نہ. نہیں, میں لحاظ نہیں کر رہا, میں جو بات کرنے لگا تھا نا, سن لیا, بات بھول جاتی پھر مجھے. جی 10 بکریاں اگر کسی کے فارم پہ کھڑی ہیں نا, ان میں سے 7 بھی 3 کی ریشو سے بچے ڈلیور کر دیں, میں اس کو استاد پکڑ لوں گا. پی پی آر سے لوگ ڈر جاتے ہیں, بھاگ رہے ہیں, لیکن بکری آپ کو 6-7 دن ٹائم دیتی ہے علاج کرنے کا. پی پی آر کا جتنا بھی سیویئر اٹیک ہو نا, آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے ٹائم ہے. اپھارے میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ای ٹی وی میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, یعنی گھنٹوں کی گیم ہے. یعنی میں دونوں پہ یہ ٹرائل کرنے کے بعد کر رہا ہوں, غلط بات نہیں انسان کو. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میری ایک بات سن لیں آپ, مجھے جانتے ہیں, مجھے سننے والے جانتے ہیں, میں جس بات پہ پریکٹیکل نہ کر رہا ہوں میں اس پہ بات نہیں کرتا. صحیح. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے محمد عدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس لورز. اور پیٹس لورز ابھی بھی چشتیاں میں موجود ہے, اور زبیر بھائی کی پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, اور زبیر بھائی کا جو سٹائل ہے اور جو انداز ہے, انداز بیاں, وہ بہت سارے لوگوں کو پسند بھی ہے اور مجھے بھی پسند ہے. اور اسپیشلی زبیر بھائی کے پاس آ کے یہ سوالات کا مقصد یہ ہے کہ جتنے اچھے طریقے سے زبیر بھائی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں وہ میں بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں آغاز میں ہی کہہ چکا ہوں کہ زبیر بھائی ایک زمیندار بھی ہیں, جیسے کہ پیچھے دیکھ رہے ہیں کنک لگی ہوئی ہے اور زبیر بھائی کی زمینیں ہیں یہ, اور اس وقت بڑے آئیڈیل ماحول میں بیٹھا ہوں. تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیں, یہ ساری یہ دیکھیں یہاں پہ سرسوں بھی لگی ہوئی ہے اور بڑا آئیڈیل ماحول ہے اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں گاؤں میں, اور بڑا اچھا مزہ آ رہا ہے اور انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہو رہی ہے. میں نے ساتھ ساتھ ویڈیو کا بھی پلان کیا. تو زبیر بھائی آپ سے اسپیشلی جو سوال ہے, کیونکہ آپ خود بکری پالتے ہیں, میں بکری نہیں پال رہا, کیونکہ میں اگر پالوں گا تو ایک ہی پالوں گا اور وہ چھت پہ رکھوں گا, کیونکہ میرے پاس کوئی زمین بھی نہیں ہے. آپ ایک زمیندار بھی ہیں, آپ ایک فارمر بھی ہیں, اور آپ اس پہ اچھی گہری نظر بھی رکھتے ہیں بکری کے اوپر. خاص کر میرا زیادہ فوکس بکری کی طرف ہے, بکرے کی طرف نہیں ہے. بکرے کی بات ہم اگلی ویڈیو میں کر لیں گے, ابھی فی الحال میں بکری کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں زیادہ تر مسئلے مسائل آ رہے ہیں, کیونکہ میں بہت سارے دوستوں کے سوال آتے ہیں بیماریوں کے حوالے سے, اور اس میں ہم نے قاری ریاض صاحب کے, منور بھائی کے مختلف جو ہے نا ویوز لیے ہیں اور بیماریوں کا مسئلے کا حل بتایا. الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور لوگ فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں. اب میرا جو سوال ہے کہ یہ بکریاں بیمار ہوتی کیوں ہیں, کیا خوراک کی وجہ ہے,
یا کوئی اور وجہ ہے کہ اب جیسے انسانوں میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو بکریوں میں بھی بڑھ رہی ہے؟ آپ ایک فارمر ہیں, آپ کے پاس بھی بکریاں آپ بھی رکھتے ہیں, یہ ساڑو ہو جانا, بکری بچے دے کے دودھ نہ اتارنا, یا بکری نے دودھ دینا بند کر دیا ہے, بکری ہائٹ تو ہو گئی ہے 42 انچ, ٹھیک ہے 40 انچ, لیکن ہوانہ اس کا نہیں بن رہا, بچے دے دیے ہیں, دودھ سکھا گئی ہے, یہ سارے مسئلے مسائل آ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں اس کی وجہ کیا ہے, اور آپ کیا بکریوں کو خوراک دیتے ہیں, اور خوراک کے حوالے سے آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے؟ عدنان بھائی, جو بکری کی خوراک ہے نا, دیکھیں علاج پرہیز بہتر ہے علاج سے. میں یہ اس تھیوری پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ بکری بیمار آپ ہونے ہی نہ دیں. دیکھیں ایک بات ہے, ہو تو جانی ہے, کیوں زندہ ہے وہ بیماری موت ساتھ ہے. بیماری یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. بالکل ہے, لیکن اب بہت زیادہ ہونے میں لگا ٹرین کی پٹڑی پہ سر رکھوں اور یہ خواہش کروں کہ میں زندہ بچ جاؤں, جب مجھے زندگی سے پیار نہیں ہے تو ٹرین گزر جائے گی میرے بھائی, وہ خودکشی ہو جائے گی, مر جاؤں گا. مقصد یہ ہے کہ ہم بھی خودکشی کر رہے ہیں خوراک کے معاملے میں. بکری کی جو آئیڈیل خوراک ہے وہ نیچرل ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, ہر جگہ پہ موجود ہے. مثال کے طور پہ اگر میرے علاقے میں جنتر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کیونکہ لامحدود ہے, اس کی نعمتیں اس کی رحمتیں بھی لامحدود ہیں, بے شک, تو دوسرے علاقے میں جنتر کا متبادل ضرور ہوگا, کیونکہ جہاں پہ بکری ہوگی وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خوراک بھی بنائی ہوگی. اب مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے, بکری بیمار کیوں ہوتی ہے, خوراک مینٹین کیوں نہیں ہو پا رہی. خوراک اس لیے مینٹین نہیں ہو رہی کہ ہم اوریجنل چیز کو چھوڑ کے آرٹیفیشل پہ چلے گئے ہیں. ایسے ہی ہے, کچھ چیزوں میں آپ چینج نہیں کر سکتے. مثلا میں روٹی کھا کے پیٹ بھرتا ہوں, آپ بریڈ بنا لیں, آپ کچھ بنا لیں, بیسیکلی بنے گا گندم سے. آپ شیپ چینج کر سکتے ہیں, پیچھے جز چینج نہیں کر سکتے. بالکل. اگر تو آپ بکری کی خوراک نیچرل اس کو دے رہے جو کہ سبز چارہ ہے, چلو سبز کو سکھا کے دے لیں, وہ سبز چارہ جو ہے وہ آپ اس کو خشک کر کے ڈال لیں. اب سمجھنا یہ ہے کہ جو خوراک ہے نا وہ ہمیں مینٹین ہی نہیں کرنی ہے. مثلا سمجھ لیں میں نے اس سال ایک تجربہ کیا, جو بھی امپروومنٹ ہو وہ بتا دینی چاہیے. میں لوسن ڈال رہا ہوں بکریوں کو, پیٹ بھر کے ڈال رہا ہوں, لیکن مجھے وہ رزلٹ نہیں مل رہا. میں ایک جگہ بکری خریدنے گیا عدنان بھائی, تو میں نے دیکھا جو بکری تھی نا بڑی ہٹی کٹی تھی, وہ اس نے گائے کے ساتھ باندھی ہوئی تھی. اچھا, ایک سائیڈ پہ گائے, ایک سائیڈ پہ بکری, میرے گاؤں میں. اچھا, بکری ماشاءاللہ اتنی پلی ہو کہ دل خوش ہوا میرا, اور میری بکریاں ان سے بہت کمزور تھیں. میں نے جب دیکھا میں نے کہا چاچا یار یہ کیا, یہ تو توڑی ڈالی ہوئی ہے. اس نے مجھے کہا پتر تجھے توڑی کے فوائد کا ہی نہیں پتا. اچھا, بکری, ہاں, اس نے کہا بکری کو کبھی بھی اکیلا سبز نہیں ڈالنا چاہیے. اچھا, دیکھیں استاد ہر جگہ پہ موجود ہے. اب سن لیں جی اس کے رزلٹ. میں نے اس سے پوری تفصیل سمجھی, سمجھ میں آ گئی, اور سمجھ میں کیا آئی کہ اکیلا اگر ہم لوسن ڈالتے ہیں بعض دفعہ اس کا ڈرائی میٹر بہتر نہیں ہوتا. جب ہم اس میں توڑی ایڈ کر لیتے ہیں, گندم کی توڑی, سستی بھی ہے. مثلا یوں لگا لیں 1 من آپ کا سبز چارہ ہے, اس میں 10 کلو آپ توڑی ڈال دیں گندم کی. صحیح ہے, لوسن میں. صحیح ہے. اب یہ ڈال کے نا, بات سن لی سننے والوں نے, صحیح ہے, اس کا رزلٹ مجھے دیں, صرف 1.5 مہینے بعد رزلٹ دے دیں. اچھا, 1.5 مہینے بعد, 1.5 مہینے میں جو رزلٹ آئے گا نا, آپ یقین کریں کہ وہ خوش ہو جائیں گے کہ یار اتنا سستا فارمولا. میں وہاں سے آیا, میں نے توڑی لے لی, میں نے بکریوں کو ڈالنی شروع کر دی. اس میں نے نوٹ کی 2 چیزیں جو مجھے الگ سے لگیں. سب سے پہلی چیز یہ لگی, میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں خود کا. ایک تو بکری نے اچھا ویٹ گین کیا. صحیح ہے. سیکنڈ بکری کو جو ہے نا وہ موشن نہیں ہوئے. صحیح ہے. اور تھرڈ افارا نہیں تب سے میرے فارم میں ہوا. اچھا. ایک چوتھی چیز میں نے ڈھونڈی, اگر آپ یہ سبز اور خشک ملا کے ڈال رہے ہیں تو میں جس میں بکریوں کی جو سب سے خطرناک بیماری میں سمجھتا ہوں نا, ان کا نام 2 ہے, ETB اور افارا.
वो क्यों? पीपीआर से लोग डर जाते भाग रहे, लेकिन बकरी आपको 6-7 दिन टाइम देती है इलाज करने का। पीपीआर का जितना भी सीवियर अटैक हो ना, आपके पास ट्रीटमेंट के लिए टाइम है। अफारे में आपके पास टाइम नहीं है। ईटीवी में आपके पास टाइम नहीं है, यानी घंटों की गेम है। इसलिए मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे अपने नाजरीन को ये बता दूं कि पीपीआर जिसको आपने सर पे सवार किया हुआ है, इंशाल्लाह इसका इलाज भी बता देंगे। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। मरज अगर कोई खतरनाक बकरियों की दुनिया में है, वो अफारा और ईटीवी है। और ये आप नोट कर लें, ये खुद आपका दिल गवाही देगा, क्योंकि आपकी बहुत सारी बकरियां इससे मरी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। अब तूड़ी डालने का फायदा सुन लें जी। साइंटिफिक ड्राई मैटर बेहतर हो गया, जिसके नतीजे में बकरी बेहतर परफॉर्म करने लग गई। सही है। बकरी की सेहत बेहतर हो गई। सेकंड ये हुआ, साइंटिफिक बता रहा हूँ, मैंने इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया हुआ है। सही है। क्योंकि बकरी खुश्क और सब्ज खा रही है, जब इसका आप चारा तब्दील करेंगे, इसको ईटीवी नहीं होगी। अच्छा, ईटीवी होती क्यों है? क्यों होती है? ईटीवी बेसिकली जब हम चारा चेंज करते हैं, खसूसन अच्छा, सब्ज से खुश्क और खुश्क से सब्ज पे आते हैं, देन ये ज्यादा अटैक होता है सही है। ईटीवी का। अच्छा, अगर आप उसको गंदम की तूड़ी खिला रहे हैं, तो अभी तक मैं जब से ये प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ना, मुझे अब तक तो नहीं आया, आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अच्छा, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है जी, वो कहते हैं जी बकरी को तूड़ी नहीं डालनी चाहिए। ये मैं आपसे सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक जितने भी लोग हैं उनसे ये मैंने सुना है कि जी बकरी को तूड़ी नहीं डालनी चाहिए। मैं जो भी बात करता हूँ ना, वो करता हूँ प्रैक्टिकल पे, तहकीक पे। तहकीक पे। देखिए, जब आप पहले दिन डालें ना, असूल ये है कि थोड़ी सी डालें, फिर थोड़ी सी बढ़ाएं, क्योंकि बेसिकली पीछे ईटी भी खड़ी है ना। जब एक बार वो सेट हो गई बकरी, उसके बाद इसको डाल लें। देखिए, लोग कहते हैं नहीं डालें, मुझे उनसे तो कोई गर्ज नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंदा ये कह रहा है कि ये बात सही नहीं है, जो भी ये कह रहा है वो प्रैक्टिकल तो करे, डाल के तो देखे, डालने के बाद रिजल्ट्स तो निकाले। मुझे अच्छे मिले, मैंने शेयर कर दिए। जबरदस्ती तो कोई नहीं डालना चाह रहा तो ना डाले। जो इख्तलाफ है यार, इख्तलाफ तो हम कहें ना कि बादाम बहुत अच्छी चीज है, बकरी को खिलाना चाहिए, उस पे भी हो जाएगा, TMR पे भी हो जाएगा। मैंने तजर्बा रख दिया, अब मेरी गारंटी नहीं है कि मैं को डाले ना डाले, वो करे ये करे। अच्छा, मैं इस पे एक और चीज़ आपको बताऊं कि अब क्योंकि शहर के जो लोग हैं, आपके पास तो ज़मीन है, जो शहर के लोग हैं, याद आ गई बात। जी, जो कह रहे हैं तूड़ी नहीं डालनी, आप कैमरा लें, मेरे साथ चलें। अच्छा, हमारे इलाके में जितने बकरे पाल हैं, ये ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मेरे पास आ जाए, मैं उनको दिखा दूंगा। मैंने इस पे वीडियो भी की हुई है। जितने बकरे पाल हैं, उनकी खुराक पता क्या है? गंदम की तूड़ी पे वंडा देते हैं। अच्छा, अकेला वंडा नहीं देते। अच्छा, गंदम की वंडा जो है सब इस्तेमाल करते हैं, डालते उसको किस पे है? गंदम की तूड़ी पे। ये 15 मुराद है मेरे साथ में गाँव, सही है, 11 मुराद है। यहाँ पे बड़े बेस्ट लॉट पर तैयार किए जाते हैं बकरे के, गंदम की तूड़ी पे करते हैं भाई मेरे। सही। अच्छा, वो तो बकरों के लिए हो गया ना, मेरा सवाल बकरी की तरफ है यार। क्योंकि बकरा और बकरी की खुराक और उसके तवाज़ुन में बहुत फर्क है। सुन ले, जो भी बकरे पालता है ना, उसके पास बकरियां भी 8-10 होती हैं। सही है। बकरे क्योंकि खसी होते हैं, वो एक ही जगह पे खा रहे होते हैं। मैं पूरी चीज को मैंने देख के मैंने बात की है, उसमें मेल फीमेल नहीं, बकरी को खिलाएं। तो बकरी की तो मैंने खुद करके आपको बात तो शुरू बकरी से हुई थी कि मैं बकरी लेने गया था। यानी मैं दोनों पे ये ट्रायल करने के बाद कर रहा हूँ, गलत बात नहीं इंसान को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरी एक बात सुन लें आप, मुझे जानते हैं, मुझे सुनने वाले जानते हैं, मैं जिस बात पे प्रैक्टिकल ना कर रहा, मैं उस पर बात नहीं करता। प्रैक्टिकल करने के बाद अगर किसी का नुकसान हो जाता है, देखिए अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कम से कम मेरा दिल मुतमईन है कि मैंने वो बात सामने रखी जो मैंने प्रैक्टिकल से गुजारी है। बिल्कुल। और मेरा भी आपसे सवाल करने का यही मकसद है, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिकल करते हैं, जितनी आपकी तहकीक है ना, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि आप ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं बात हमारी। आप इस तरह तारीफ ना किया करें, अल्लाह ही बड़ा है। नहीं, बड़ा बेशक अल्लाह है, लेकिन जो अदना सा तालिब इल्म,
تھوڑا بہت جانتا ہوں بکری کے بارے میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا اصل سوال تھا بکریاں بیمار کیوں ہوتی ہیں. ہاں میں یہ اسی پہ یہ کہ یہ خوراک کی وجہ ہوتی ہے, کیونکہ اب یہ بہت زیادہ مسئلے آ رہے ہیں, اور میرے چینل پہ زیادہ تر جو مجھے کمنٹس آتے ہیں یا فون آتے ہیں وہ اسی مسئلے پہ آتے ہیں کہ بکری کا ہوانہ سوج گیا ہے, ان کو پھل پڑ گیا ہے, ان کو ساڑو ہو گیا ہے, بچے دیے ہیں, بکری دودھ نہیں اتار رہی, یا ہفتہ دودھ اتارا ہے, دودھ ختم ہو گیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور جو میں نے آبزرو کیا ہے, یعنی کہ میری اپنی آبزرویشن ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں ایک دیکھ کے چیز کر رہا ہوں, آپ پریکٹیکل کر رہے ہیں, تو بہت فرق ہے ہم دونوں میں. میں شہر کا رہنے والا ہوں, آپ زمیندار ہیں, آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. جو میں نے آبزرویشن کی ہے کہ ہم بکریوں کو مصنوعی خوراک پہ زیادہ رکھ کے. سن لیں, جی سوال آپ کا سمجھ آ گیا, اس کی روح سمجھ آ گئی ہے. بکری کے بیمار ہونے کی وجہ آپ مجھے یہ بتائیں, جس ملک میں مرچ میں مسالے میں ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے یہ بدبخت, انسان نے کھانا ہے. ہاں جی بالکل. کس چیز میں ملاوٹ نہیں ہے؟ اقرار الحسن نے کتنے پروگرام آپ کو فیکٹریاں پکڑ کے دی ہیں یہ مثالوں والی, پتہ نہیں اتنی بری چیزیں ڈالتے ہیں. میں تو وہ ڈرتا پروگرام ایک بار سن لوں, میں نے کہا یار یہ کیا چل کیا رہا ہے. اب آ جائے ونڈے پہ, جہاں پہ ونڈے تیار ہوتے ہیں, جو قوم معاف نہیں کر رہی انسان کی خوراک کو, بکری کو کیا معاف کرے گی؟ مین پرابلم آ رہی ہے آپ کے ونڈے میں سے. اچھا, ونڈے میں سے کیسے؟ میں سبھی کی بات نہیں کر رہا, میں 2-3 ونڈے والوں کو ادھر حاصل پور میں جانتا ہوں جو خود اشیاء خرید کے, اجناس خرید کے ونڈا تیار کرتے ہیں. صحیح ہے. ونڈے میں ہم وہ چیزیں جس پہ ویڈیوز بن چکی ہیں یوٹیوب پہ کہ ڈیکسا میتھاسون یوز ہو رہا ہے جی, موٹا کرنے کے لیے کریں. آپ نے ایڈ چلتے نہیں دیکھے کٹوں, بچوں, دمبوں, بکروں کو موٹا کرنے کے ٹیکے. یہ آپ ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے, بازاری ونڈا ڈالیں رزلٹ مل جاتا ہے, بہت جلدی ملتا ہے, اور بڑی جلدی ملتا ہے. اس کے مقابلے میں گھر کا بنایا ہوا گندم وغیرہ کا, مکئی وغیرہ کا ڈالیں تو کم آتا ہے, اور وہ فائدے مند ہے. فالو کرنا میں وہی کرنے لگا ہوں. جب کہ آپ اگر خود گھر کا ونڈا بنائیں وہ مہنگا پڑتا ہے. فالو کرنا ہے, گھر کا بنائیں مہنگا پڑتا ہے, بازاری لیں سستا پڑتا ہے. گھر کے ونڈے کا رزلٹ لیٹ آتا ہے, بازاری کا جلدی آتا ہے بھی سستا. یعنی اس نے کما بھی لیا, اس نے توڑے پہ لکھ بھی دیا میں نے یہ ڈال دیا, اور وہ ڈل بھی گیا, رزلٹ نہیں. کچھ تو ہو رہا ہے نا جو رزلٹ آ رہا ہے. اب ہو کیا رہا ہے دیکھیں, ایک ہوتا ہے رزلٹ دے دینا. آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا, وہ ڈوز ریکمینڈ کرتا ہے. سب سے جو ٹیکنیکل چیز ہے نا ڈاکٹر کی, وہ یہ دیکھے وہ ڈوز ہے, میڈیسن کی ڈوز کیا دینی ہے. صحیح ہے, یہ بڑی ٹیکنیکل ہے. یہ ڈاکٹر کلاس فیلو وہی بتاتے ہیں. ہمارے یہ چل رہا ہے کہ رزلٹ آنا چاہیے. جب رزلٹ آنا چاہیے تو سائیڈ افیکٹس ہم بھول جاتے ہیں. بازاری ونڈے میں مجھے نہیں پتا کیا ڈلتا ہے, لیکن میں نے, کیونکہ میں علاج کرتا ہوں علاقے میں, یہ جو بھی لوگ ہیں بکریوں کے, یہ ساڑو, بکریوں کا بانجھ ہو جانا, بکریوں کے بچوں کی تعداد مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے. ایسے ہی ہے. یعنی جو بکری آج سے 4-5 سال پہلے 3 ایسے ہی ڈلیور ہو جاتے تھے, اب تو 3 بچے دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں لوگ. یوٹیوب پہ بچے بڑے 3 دے رہی ہیں بکریاں, 4. گراؤنڈ میں جا کے دکھائیں نا کون سی 4 دے رہی ہیں. نہیں آج ایک دعویٰ کروں, آپ چھوڑ دیں, نہ کاٹیں بات کو, لحاظ نہ. نہیں میں لحاظ نہیں کر رہا, میں جو بات کرنے لگا تھا نا, سن لیا, بات بھول جاتی پھر مجھے. جی 10 بکریاں اگر کسی کے فارم پہ کھڑی ہیں نا, ان میں سے 7 بھی 3 کی ریشو سے بچے ڈلیور کر دیں, میں اس کو استاد پکڑ لوں گا. یہ 4 یوٹیوب پہ ہی دیتی ہیں. اب بات چل رہی تھی کم کیوں ہو رہے ہیں. یہ بچوں کی ریشو کا کم ہوتے جانا تعداد کا, بکریوں کا لیٹ ہیٹ پہ آنا, بکریوں کا ہیٹ پہ تو آ جانا بار بار, لیکن ریپیٹ ہو جانا, بننا ہی نہیں. یہ ساری بلا تب سے آئی ہے جب سے فارم میں غیر فطری خوراک آئی ہے. اس کا نام میں نے نہیں لینا, آپ اس کا نام ونڈا لے دیں, اس کا نام TMR لے دیں, اس کا نام ہے لے دیں, مجھے نہیں پتا. غیر فطری جو خوراک آئی ہے, جو فطرت کے الٹ ہے. فطرت تو یہی ہے نا کہ بکری سبز چارہ کھائے. توڑی جو ہے اس کا آلٹرنیٹ ہے. جو بھی چیز جس چیز کو بھی ہم ہارویسٹ کرتے ہیں, اس کی جو باقیات بچتی ہیں, وہ صدیوں سے
ہم سبز چارے میں ملا کے دے رہے ہیں. یعنی گندم کی توڑی آج میں نہیں استعمال کر رہا, میرے دادا بھی کرتے تھے, ان کے پاپا بھی کرتے تھے. وہ بھی کیا ہے, بیسیکلی فصل ہی ہے. جب فصل تیار ہوگی تو فصل ہی کا حصہ ہے نا. بالکل. وہ جب سے یہ غیر فطری چیزیں آئی ہیں نا, جن کا کوئی نام نہیں تھا, تب سے یہ مسائل آ رہے ہیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا, اگر کوئی بھائی ونڈا ڈالنا چاہ رہے ہیں, سب سے پہلے فیکٹری کا وزٹ کرے. فیکٹری میں ان سے اجزاء پوچھے, وہ دکھا دیتے ہیں. جو اچھا کام کر رہے ہیں نا, وہ دکھاتے ہیں. نہیں, بڑے اچھے بھی یار میں آپ کو بڑے والے کی بات بتاتا ہوں, نام نہیں لینا, پھر کسی نے کہنا پروموشن ہو جاتی. مجھے اس نے خود کیا فون, ونڈے کے اس نے اجناس خود ملتان منڈی سے خریدی ہیں جی. وہ تیار کر رہا ہے, اور اس کی ماشاءاللہ چیک کریں کہ جو لینے والے بڑے بڑے ادھر نام کھڑے تھے, وہ بھائی خود ان کو دعوت دے رہا ہے کہ میں اب ان کو یعنی کرنے لگا ہوں, وہ دلگا بنانے لگا ہوں, تو بھائی اوپر آ جائیں. دیکھیں جو صاف بندہ ہے, پھر مزہ آیا نا ونڈا بنانے کا. اس نے بلایا کہ آ جائیں جی. یعنی لوگ ہیں جو ونڈا اچھا تیار کر رہے ہیں. ریکویسٹ یہ ہے میرے بھائی جو ڈالنا چاہ رہے ہیں, اپنی بکری کو نقصان سے بچائیں, اور ونڈا جو ہے خود سے تیار, فارمولا سمجھ لیا کریں کسی سے. میں بتا دوں گا, مجھ سے پوچھ لیں, کال کر کے آپ سے پوچھ لیں, 20 فارمولے ہیں, لیکن ونڈا خود تیار کریں. جو گھر میں آپ خود, جس کو ہم عام طور پہ ونڈ کہتے ہیں, جو ونڈ تیار کر کے شام کو تھوڑا سا ڈالیں, گتاوا کر کے, اب وہ ہم نے ونڈا. اور ویسے آپ کو پتا ہے یہ جو TMR ہے اس کی پنجابی کیا تھی؟ نہیں, گتاوا تھی جی. اچھا. ہمارے بڑے جب دسمبر آ جاتا تھا, سردی زیادہ پڑتی تھی, چارے کی گروتھ رک جاتی تھی نا, تو گندم کی توڑی پہ گھر میں جو جنس پڑی ہوئی ہے, بنولا شنولا, وہ اس پہ ڈال دینا. انہوں نے کہنا گتاوا کر دیتا ہے. گتاوے کا نام پھر TMR, تو کیا 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 پھر چلنے لگ گئی گیم. یعنی ان شارٹ یہ ہے کہ بکریوں کی جو خوراک کا آپ نے اور بیماریوں کی وجہ پوچھی ہے, وہ بازاری خوراک ہے. کیونکہ پاکستانی قوم ہماری جو ہے وہ تو انسان کے کھانے والی خوراک میں ملاوٹ سے باز نہیں آتی. تو آپ کو کامن سینس ہونی چاہیے, جانور کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ بالکل, وہ تو انسان کے ساتھ جانوروں والی کر رہے ہیں. تو جانور کے ساتھ کون سے کس ڈگری کا ٹارچر یا ظلم کریں گے یہ لوگ؟ ونڈا استعمال کر لیں جب ضرورت ہے, خود بنائیں, یا ان لوگوں کو تلاش کریں جو اچھا کام کریں. جی, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس ویڈیو کو بھی آپ نے لائک کیا ہوگا اور پسند آ گئی ہوگی. اور مقصد میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد, اور خاص کر میرے چینل پہ جو ویڈیوز لگتی ہیں, اور میرا کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں, اور جو خاص کر نئے شوقین رکھنے والے ہیں, یا فارمرز ہیں, یا گھر پہ چھتوں پہ رکھنے والے ہیں, ان کے لیے سمجھنے کے لیے آسان کر دوں کہ ہم نے بکری کو پالنا ہے, ڈرنا نہیں ہے, پالنا ہے. ہر ایک نے رکھنی ہے, اور سنت کی نیت کر کے رکھیں گے تو زیادہ برکت بھی ہوگی اور ڈبل فائدہ بھی ہوگا, اور نیچرل طریقے سے رکھیں گے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو دوسروں کو دیکھ کے اپنے جو ہے فارمولے نہ آزمائیں. آپ جو نیچرل طریقہ ہے بکری کا, جو خوراک ہے, اس پہ رکھیں. انشاءاللہ آپ کی بات کر رہا ہوں, نیچر پہ جب نیچر کے آپ الٹ جائیں گے نا, نیچر بہت طاقتور ہے, کیونکہ فطرت اللہ کی طرف سے. بالکل. اس کے الٹ جانا, آپ جو جا رہے ہیں نا, وہ الٹیمیٹلی نقصان بھائی آپ نقصان ہی ہو رہا ہے. اپنی خوراک کے معاملے میں چلے جائیں, ہم روٹی سے بریڈ پہ آئے, پریشان بھی تو ہم ہی ہوئے. ہاں جی. میں نے پچھلے دنوں ویڈیو بنائی, ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ عدنان بھائی یہ ونڈا جو میں نے لے کے آیا نا, انہوں نے بوری پہ لکھا ہوا ہے یہ ڈالا ہے. میں ہنس پڑا. میں نے کہا اچھا یار, میں آپ کی بات کو نا بڑا کر دیتا ہوں. یہ اس بات پہ میں بات کو ختم کروں گا ویڈیو کو, کہ میں نے کہا مجھے بتائیں کہ آپ روٹی کھاتے ہیں, روٹی کس کی بنتی ہے؟ انہوں نے کہا جی گندم کی. میں کہا جی وہی جو گندم ہے اسی میں سے میدا نکلتا ہے. کہہ رہے جی بالکل. میں کہا اب وہی آپ شام کو انڈا بھی کھاتے ہوں گے روٹی کے ساتھ؟ کہہ رہی جی ہاں جی کھاتے ہیں. میں کہا اب وہی انڈا اور وہی میدا, وہی روٹی کا آٹا جو ہے, وہ آپ شام کو برگر کھا لیا کریں, تو مجھے بتائیں مہینے بعد آپ کو طاقت ملے گی یا کمزوری؟ تو کہنے لگا نہیں بات تو ٹھیک ہے. تو بات صرف سمجھنے کی ہے, چیزیں تو وہی ہوتی ہیں لیکن استعمال کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور اس کا سائیڈ افیکٹ پھر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں جو بھی برگر شوارمے کھاتے ہیں, آئے دن گوشت ہی ہے نا, مرغی تو ویسے بھی گھر میں کھاتے ہیں. تو یہ بکری, یہ انسان کے ہے نا نام برگر شوارمے, تو بکری کے لیے بھی یہ وہ برگر شوارمے آ گئے نا. یہ اصل میں TMR ونڈے جو آ گئے, یہ برگر شوارمے ہی ہیں بکری کے. تو لہٰذا آپ کا اپنا فیصلہ ہے. ہمارا مقصد صرف نشاندہی کرنا ہے, اور کسی بھی TMR یا ونڈے کے خلاف نہیں ہے. یہ میں اپنی کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں, صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں, اب بھی کہہ رہا ہوں, اور آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, بکریوں کے لیے ونڈے TMR نہیں ہوتے. یہ TMR ونڈے صرف بکروں کے لیے ہوتے ہیں. اور میں
پھر یہ رپیٹ کر دوں کہ بکروں نے سال 2 سال بعد چھری کے نیچے آ جانا ہوتا ہے. بکریوں سے آپ نے نسل لینی ہے, دودھ لینا ہے, تو ان کو نہ استعمال کرائیں, ورنہ ان کی ریشو کم ہو جائے گی اور بچے دینے کی صلاحیت کم ہو جائے گی, بانجھ ہو جائیں گی, دودھ میں مسئلے مسائل آئیں گے جو کہ بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور مجھے اسی قسم کے سارے سوال آتے ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور یہ ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہوں گے, امید کرتا ہوں کہ پہلا یا دوسرا روزہ ہوگا, کیونکہ یہ روزوں سے پہلے بنا رہا ہوں, اور آپ جب دیکھ رہے ہوں گے تو یہ انشاءاللہ پہلا یا دوسرا روزہ ہوگا. تو افطاری میں بیٹھے تو بھائی کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا, اور ہر نماز میں بھی. جزاک اللہ. اللہ حافظ.